السلام علیکم دوستوں، میں ایڈوکیٹ اظہر کھوکھر آپ دوستوں کی پیش خدمت ماہ رمضان کی مقدس ماہ کی مناسبت سے آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا حساس بھی ہے۔ یہ بھی ایک اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ایک روحانیت سے ہے۔ روحانی جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ اکثر دوست احباب جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ تو ہم نے اس ٹاپک پہ مختلف بزرگان دین، اللہ والوں، درویشوں کی مختلف کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ دوستوں سے اس ٹاپک پہ لب کشائی کر رہے ہیں کہ سکون کس طرح جو ہے حاصل کیا جائے، تسکین قلب کس طرح جو ہے وہ میسر ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے حضرت واصف علی واصف سرکار، اس کے بعد جو ہے اشفاق بابا جی اشفاق صاحب، اس کے علاوہ اور بزرگان دین کی کچھ بکس کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا، پڑھا، اس کے بعد آپ دوستوں سے جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جی سکون کس طرح حاصل کیا جائے۔ تو اس کا بڑا سمپل سا فارمولا ہے سکون حاصل کرنے کا، کہ کہتا ہے جی شرطوں سے جو بھری زندگی ہے نا وہ بے سکون زندگی ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح دو سباب جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں نا شکری کے الفاظ میں، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن یہ ہو جائے، تو یہ نا شکری کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم جانے یا انجانے میں کہہ دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ چند الفاظ ہیں جی اگر زندگی سے نکال دیے جائیں، اپنی گفتگو سے نکال دیے جائیں تو انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اس میں ہے جی لیکن، اگر، مگر، کاش، بٹ، آئی وش، یہ چیزیں جو ہیں یہ بے سکونی کا نام ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی بہت اللہ کا شکر ہے لیکن، تو لیکن میں ہی ناشکری چھپی ہے۔ تو ناشکرہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ تسکین قلب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسپیسیفک کچھ الفاظ ہیں جو ناشکری کی علامت ہے، اور جب ناشکری آ جائے گی تو سکون جو ہے وہ ایٹومیٹک تباہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تھوڑے جی الفاظ ہیں، اگر ان کو ہم زندگی سے نکال دیں تو ٹھیک معنوں میں تسکین قلب اور سکون جو ہے وہ اللہ کی ذات میسر عطا کرتی ہے۔ کیونکہ جب یہ الفاظ نکل جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جتنا کرم ہے، جتنی مہربانیاں ہیں، ہم ان مہربانیوں پہ راضی ہیں، ہم شاکر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہربانیوں میں مزید مہربانی کی خواہش جو ہے یہ بے سکونی کا نام ہے۔ تو سکون اسی میں ہے کہ جو جتنا جیسا میسر ہے اس پہ شکر ادا کیا جائے۔ کاش، اگر، مگر، لیکن، یہ چیزیں جو ہے نکال دی جائیں۔ تو اس کے بعد ہے کہ دوسرا ایک ساتھ ہی اور ایک بات ہے کہ فعل اللہ میں جو ہے وہ دخل نہیں انسان کو دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے جو کام ہے نا، اللہ کے جو فعل ہیں اس سے انسان اگر بے دخل ہو جائے تو تب بھی انسان کی روح کو سکون میسر آ جاتا ہے۔ تو کیونکہ امیری غریبی جو ہے یہ سکون کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل جو ہے وہ جتنا ہے اس کے اتنے فضل پہ دل سے راضی ہو جانے کا نام ہے کہ آپ کو سکون مل گیا ہے، آپ کو تسکین قلب میسر آ گیا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ مختصر سی گفتگو روح کی تسکین کے لیے، حقیقی معنوں میں سکون کے لیے جو ہے یہ چند فارمولے بزرگان دین نے جو ہے بتائے ہیں۔ تو ہم نے مختلف بزرگان دین کی کتابوں سے ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ چند الفاظ جو ہیں یہ ناشکری کی علامت ہیں۔ تو ان کو اپنی زندگی سے ہمیں نکال دینا چاہیے۔ جب یہ ہماری زندگی کے روزمرہ معاملات سے، روزمرہ گفتگو سے نکل جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جب اگر نہیں ہے، مگر نہیں ہے، کاش نہیں ہے، آئی وش نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پہ دل سے راضی ہیں۔ جب دل سے راضی ہیں تو پھر سکون قلب، تسکین قلب اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے، کیونکہ تسکین اور سکون جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہی اپنے شکر میں ہے، اپنے ذکر میں ہے۔ تو ہم دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ صوفیانہ سی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئے گی، کیونکہ
یہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہم نے بزرگان دین اور درویشوں اللہ والوں کی مختلف کتابوں سے ان کے جو قول ہیں، ان کے جو فعل ہیں، انہیں ریسرچ کرنے کے بعد ہی آپ دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو ہے یہ نالج ہے، جو علم ہے، یا جو ہم جو ہے ریسرچ کے بعد کچھ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے، تو وہ آپ دوستوں کو جو پہنچانا جو ہے وہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کی گفتگو آپ دوستوں کو فائدہ بھی دے گی اور آپ کی روح کو تسکین بھی دے گی۔ اللہ حافظ۔